ویلکم ٹو مائی چینل دعوت و تبلیغ آفیشیل۔ ثواب تو اللہ پاک ہر ایک کو دے دیں گے۔ اللہ پاک دینے پہ آتے ہیں تو تماشائی کو بھی اللہ محروم نہیں کرتے۔ جیسے اجتماع میں آئے ہیں، جب اجتماع میں آئے ہیں تو جو اجتماع میں آئے ہیں ان کے لیے جو وعدے ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں، وہ سب بشارتیں، وہ سب وعدے اللہ کے تماشائی کو بھی اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ گھومنے پھرنے والا آ گیا اجتماع میں تو اس کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں، اس کے بھی گناہوں کا اللہ پاک نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں، اس کی بھی مغفرت اللہ کر دیتے ہیں۔ اللہ بڑے غفور و رحیم ہے، اللہ بڑے دینے والے ہیں۔ ثواب سے تو کوئی محروم نہیں کریں گے، ثواب سے تو اللہ نواز دیں گے، ثواب تو مل جائے گا۔ لیکن دین میں مضبوطی اور جان اور حقیقت اور استحکام وہ اس میں بھی نہیں ہے کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو دین ہے فرماتے ہیں کہ وہ جذبے کا دین ہے۔ جب تک جذبہ ہے آدمی اس پر عمل کر رہا ہے، جذبہ ختم تو دین ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، نماز روزہ تو ہر ایک پر فرض ہے، غریب امیر ہر ایک کو نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے۔ لیکن زکوٰۃ اور حج کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ اور حج مالداروں پر فرض ہے۔ صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ہر سال دینی پڑتی ہے یا ایک بار دے دیے تو کافی ہے؟ جی بولو۔ ہر سال دینی پڑتی ہے، ہر طرح کے مال پر دینی پڑتی ہے۔ صرف زکوٰۃ نکال دینا کافی نہیں ہے، ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ مستحق تک تلاش کر کے اس تک پہنچانا یہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ ہر طرح کے مال پر ہر سال فرض ہوتی ہے زکوٰۃ۔ لیکن حج کتنے بار فرض ہے؟ جی بولو۔ حج جو ہے زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ مالدار ہے، اللہ پاک نے سہولت دے رکھی ہے، راستہ امن ہے، پرسکون ہے، سب انتظام ہے، تو زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ لیکن مالداروں کا یہ جذبہ بنا ہوا ہے، کیا جذبہ بنا ہوا ہے؟ کہ جو فرض زندگی میں ایک بار ہے اس کو بار بار ادا کریں۔ ہر سال جائیں، ایک جذبہ بنا ہوا ہے اور جذبے پہ چل رہے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ جو ہر سال فرض ہے، ہر طرح کے مال پر فرض ہے، اس کو ادا کرنے کا اتنا فکر نہیں ہے جتنا جذبہ ہر سال جا کے حج کرنے کا ہوتا ہے۔ ہم منع نہیں کر رہے ہیں، جانا چاہیے، لیکن یہ کہ سیکھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، ایک جذبہ ہے۔ اللہ پاک نے مال دے دیا، 4-5 گھنٹے میں جدہ پہنچ گئے، وہاں سے 2 گھنٹے میں مکہ مکرمہ پہنچ گئے، کیا کرنا کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہاں دیکھا دیکھی چلتا ہے، جسے جو کرتے دیکھا وہ کرنے کو وہی عبادت سمجھ رہا ہے، وہی دین سمجھ رہا ہے۔ حج کے ایام میں حج کر لیا، اس کے بعد نمازیں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔
جو کرتے دیکھا وہ کرنے لگ گیا، یہ سمجھ کے کہ یہ بھی دین ہے۔ شروع میں 84-86 کی بات ہے، اس میں ایک مرتبہ ہم حج میں تھے، تو وہاں کعبۃ اللہ کے جو مسجد حرام کے جو بڑے بڑے دروازے ہیں جہاں سے داخل ہوتے ہیں، اس میں ہینڈل لگے ہوئے ہیں، وہ ہینڈل سے دروازے کھینچ کے بند کر دیتے ہیں، بڑے بڑے دروازے۔ اب تو وہ بدل گئے ہیں۔ ایک آدمی داخل ہوتے ہوئے اس نے اس ہینڈل کو یوں ہلایا، حالانکہ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ یوں ہلا کے اندر داخل ہوا، تو دوسرے نے دیکھا، اس نے بھی ہلایا، اور تیسرے نے دیکھا، اس نے بھی ہلایا۔ کیوں کر رہے ہیں، کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ آدمی کو جو کرتا دیکھے وہ کر رہے ہیں۔ جمرات، شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ حج کے موقع پر ان ایام میں یہ بھی ایک امر ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا۔ وہ کنکریاں مزدلفہ سے چن کے لاتے ہیں اور دھو کے اس کو رکھ لیتے ہیں، اور ہر شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ اب کنکریاں مارنا یہ سنت ہے، کنکری کتنی ہو یہ بھی بتایا گیا ہے، چنے کے دانے کے برابر ہو، اور ایک دعا ہے، دعا پڑھ کے مارے اس پر۔ ہر کنکری پر اللہ پاک ایک کبیرہ گناہ اللہ پاک معاف کرتے ہیں، یہ خوشخبری ہے۔ اور ماشاءاللہ جذبہ یہ ہے کہ یہ شیطان نے ہمارے نبی کو، ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ہمارے ابا، اس کو گمراہ کیا، تو جوش اور جذبے میں آ کر کنکری مارنے کے بجائے آپ لوگ سب دیکھے ہوں گے، سوشل میڈیا تو عام ہے، جوتا لے کے ایسے جا کے مارتے ہیں جیسے کرکٹ بولر وہ بال بول کرتا ہے۔ ایک جوش، ایک جذبہ ہے، جو سنت ہے وہ تو رہ گئی ہے، اپنے جذبے پر چل رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں حج سیکھ کے نہیں آتے، اس لیے کہ حج ایک عبادت ہے، اس عبادت میں جتنی جہالت دیکھی جاتی ہے اتنی کہیں نہیں دیکھی جاتی۔ سیکھے ہوئے نہیں ہیں، بس ایک جذبہ ہے، اللہ پاک نے مال دے دیا، بس جا کر آؤ۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا میری امت میں، لوگ جو ہے وہ مالدار طبقہ جو ہے وہ تفریح کے لیے حج کرے گا، لندن، پیرس، امریکہ نہیں جائیں گے گھومنے پھرنے کے لیے۔ کہاں جائیں گے؟ وہ مکہ مدینہ جائیں گے، وہ گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے، تفریح کے لیے جائیں گے۔ اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو اوسط طبقہ، درمیانی طبقہ، وہ حج کرے گا، تجارت کے لیے حج کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 سال پہلے فرما دیا، اوسط طبقہ وہ کرے گا، حج کرے گا، وہ تجارت کے لیے حج کرے گا، کچھ مال ادھر سے لے گئے، کچھ مال ادھر سے لائے، کچھ ادھر سے وہاں جا کے بیچ دیا، وہاں سے یہاں لا کے بیچ دیا، تجارت کے لیے حج کرے گا۔ اور فرمایا کہ جو غریب طبقہ ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کرے گا۔ یہ سب ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ہم، ایجنٹس بنے ہوئے ہیں، یہاں سے اپاہج لوگوں کو اور جو معذور لوگ ہیں ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور لے جا کے وہاں مانگنے چھوڑتے ہیں، پھر ان سے وصول کرتے ہیں۔ غریب طبقہ
وہ بھی جائے گا حج کو. کس کے لیے جائے گا؟ وہ بھیک مانگنے کے لیے جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبقہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ علماء حج کریں گے وہ شہرت کے لیے حج کریں گے, دکھاوے کے لیے حج کریں گے. یہ جذبے کا دین ہے. جب تک آدمی کے اندر جذبہ ہے اس وقت تک آدمی دین پر چل رہا ہے. جذبہ ختم تو دین ختم ہو جاتا ہے. فرمایا کہ یہ بھی استحکام والا نہیں ہے, یہ بھی پھس پھسا ہے, یہ بھی بے جان ہے, اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں. اور چوتھا جو دین ہے میرے دوست بزرگوں وہ حکم والا دین ہے. حکم والا دین, اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی کا کیا طریقہ ہے یہ دیکھ کر حکم پر آنا اور طریقے پر آنا. حکم اور طریقے والا دین یہ اصل دین ہے. حکم اللہ کا, طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس پر چلنے والے کو مسلمان کہتے ہیں. اس پر آنا ہے ہمیں. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم پابند ہیں, ہم آزاد نہیں ہیں. اللہ پاک نے ہمیں پابند کیا ہے. دیکھنے میں ہم پابند ہیں, بولنے میں ہم پابند ہیں, چلنے میں ہم پابند ہیں, پکڑنے میں ہم پابند ہیں, سننے میں ہم پابند ہیں, یہاں تک کہ سوچنے میں بھی ہم پابند ہیں. اپنی مرضی سے نہ سوچ سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے کچھ بول سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے کچھ دیکھ سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے کچھ سن سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے کہیں چل سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے کچھ پکڑ سکتے ہیں. اللہ پاک نے دین دیا ہے, اللہ پاک نے اپنا حکم بھیجا ہے, اللہ پاک نے اپنی شریعت بھیجی. یہ کرو, یہ مت کرو, ادھر چلو, ادھر مت چلو, یہ دیکھو, یہ مت دیکھو, یہ پیو, یہ مت پیو, یہ پہنو, یہ مت پہنو, ان سے شادی کر سکتے ہو, ان سے شادی نہیں کر سکتے ہو. اللہ پاک نے صاف صاف کر کے اللہ پاک نے دین دیا ہے. جو کرنا ہے اس کو امر کہتے ہیں, جو نہیں کرنا ہے اس کو عربی میں نہیں کہتے ہیں. امر اور نہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ کرو, یہ مت کرو. اللہ پاک نے صاف صاف دیا ہے. یہ حکم والا دین ہے, یہ طریقے والا دین ہے. یہ اللہ کا حکم ہے, اس کو حضور نے اس طرح پورا کیا ہے. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک آدمی پابند ہے, آزاد نہیں ہے. کلمے میں اس نے یہی اقرار کیا ہے, یہی عہد ہے. گویا اللہ تعالیٰ سے اس نے ایک اگریمنٹ کیا ہے, ایک عہد کیا ہے, ایک اقرار کیا ہے. اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیری بندگی کروں گا, تیری مان کے چلوں گا. لا الہ الا اللہ, میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا مالک ہے, میں تیرا غلام ہوں, تو میرا مالک ہے. جو حکم تیرا ہے اس پر میں چلوں گا. ایک عہد ہے, ایک اگریمنٹ ہے, ایک اقرار ہے بندے کا اپنے مولا سے. تیری مان کے میں زندگی گزاروں گا. میں امتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں طریقہ دیکھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ دو بول ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بندہ ہوں اللہ کا, امتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حکم دیکھوں گا اللہ کا, طریقہ دیکھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو بھی عمل کر لے اللہ کے حکم کے مطابق, نبی کے طریقے کے مطابق, وہ دین بن جائے گا. اس کے لیے کچھ الگ نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں حکم والا دین اور طریقے والا دین. اس پر ہمیں آنا ہے. شادیوں کا سیزن شروع ہو گیا.
رجب میں شادیاں شروع ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ. آج بھی ہیں کہ کہتے ہیں نکاح کے ہیں کہ آج ہیں اثر میں ماشاءاللہ. اللہ برکت نصیب فرمائے, اللہ قبول کرے. نکاح کا نام سنتے ہی سب نوجوان ہنس پڑ گئے ماشاءاللہ. نوشو تیار ہو کے آ کے بیٹھا ہے نکاح کی مجلس میں, خطبہ نکاح پڑھتے ہیں قاضی صاحب. خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد نوشو میاں سے کہتے ہیں, نوشو میاں ذرا سنو, ذرا غور سے سنو. فلاں کی بیٹی فلاں وکیل اتنے مہر میں یہ گواہوں کے سامنے میں نے تمہارا نکاح کر دیا, میں نے تمہارا جوڑا باندھ دیا, کیا تم نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ یہ سب کون بول رہی سو؟ جی بولو. قاضی صاحب خطبہ نکاح بھی پڑھے, یہ سب پورا مضمون بولے. اتنا بولنے کے بعد نوشو میاں سے کیا پوچھتے ہیں, کیا تم نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ تو کیا بولتا ہے انہیں؟ کیا بولتا ہے؟ میں نے قبول کیا الحمدللہ. یہ بھی دو بول ہیں, میں نے قبول کیا الحمدللہ. اب بولنے کے بعد کیا بولتا ہے؟ یہ دلہن کس کی ہو گئی؟ کس کی ہو گئی؟ یہ دلہن میری ہے. قبول کر لیا نا. اب اس پر اپنا حق جتاتا ہے. کیا حق جتاتا ہے؟ اب یہ میری ہو گئی ہے, اس کا نان نفقہ میرے ذمے, اس کی ہر ضرورت میرے ذمے. حالانکہ اس کا اس نے کچھ نہیں بنایا ہے. کچھ بنایا اس کا اس نے؟ کچھ بھی نہیں بنایا ہے. نہ اس کی آنکھ بنائی, نہ اس کے کان بنائے, نہ اس کے ہاتھ پیر بنائے, کچھ بھی نہیں بنایا. لیکن حق جتاتا ہے کیا؟ یہ میری ہے, میری سنے گی, میرے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گی. یہاں تک کہ جن کے گھر میں پلی بڑی وہ لڑکی, وہ بچی پل بڑھ کے بڑی ہوئی, 18 سال 19 سال جتنے بھی سال کے بعد اس کا نکاح ہوا ہے, اتنے سال وہ کہاں رہی؟ اپنے ماں باپ کے گھر رہی. ماں باپ کے گھر جانا بھی تو کیا بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے؟ میری اجازت کے بغیر نہیں جانا. اتنا حق جتاتا ہے. میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, ہم اور آپ کو کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. ہر چیز اللہ نے بنائی. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ نے بنایا. جسم کے ہر عضو کو اللہ نے بنایا, اپنی قدرت سے بنایا. شوہر اپنی بیوی پر جتنا حق جتاتا ہے, کیا اللہ ہمارے اوپر اتنا حق نہیں رکھتے؟ جس نے ہماری زندگی دی, جس نے ہمیں زندگی دی, جس نے ہمیں ہر نعمت دی, کیا اللہ کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے؟ جسم کے ہر عضو پر اللہ کا حق ہے. اسی لیے اللہ پاک نے نماز دی ہے, اور نماز میں یہ سکھایا ہے مسلمان کو, یہ ٹریننگ دی ہے کہ جسم کے ہر عضو کا استعمال سیکھو. کیسے سیکھو؟ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کہتے ہیں پہلی تکبیر نماز میں داخل ہونے والی, حرام کر دینے والی تکبیر. جو چیز نماز کے باہر حلال تھی اب نماز میں کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. سلام کرنا جائز تھا, اب نماز میں داخل ہوئے بعد سلام نہیں کر سکتے. ہنس کے ملنا, خیریت پوچھنا, یہ سب سنت تھا نماز کے باہر. نماز میں بہت زمانے کے بعد دبئی سے آئے ہمارے دوست, بہت زمانے کے بعد سعودیہ سے آئے. ماشاءاللہ
بھٹکل میں بہت کم لوگ رہتے ہیں، اور گلف میں ماشاءاللہ بڑا مجمع گلف میں رہتا ہے. بہت سالوں کے بعد دوست آیا ملنے کے لیے، نماز میں کھڑے ہیں، سامنے سے پاس سے گزر رہا ہے، سلام کر سکتے ہیں؟ خیریت پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں پوچھ سکتے. زبان پر کنٹرول ہے، آنکھوں پر کنٹرول ہے، پیروں پر کنٹرول ہے، ہاتھوں پر کنٹرول ہے، یہاں تک کہ دماغ تک کنٹرول میں. اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں سوچ سکتے. ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادت ایسی کرو کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ اعلیٰ درجہ ہے. اگر یہ درجہ نصیب نہیں ہے تو کم از کم اتنا سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہم سب نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، نمازیوں کا ماحول ہے، مسجدیں بھری پڑی ہیں ماشاءاللہ. فیصد کے اعتبار سے یہ پوری ساحلی پٹری کیرلا کا علاقہ منگلور سے لے کر آخر پوری ساحل کی پٹری ماشاءاللہ، نمازیوں کی تعداد یہاں زیادہ ہے، نمازیوں کی فیصد یہاں زیادہ ہے. اللہ خوب اس میں برکت نصیب فرمائے. دوسرے علاقوں میں اگر دیکھنے جائے تو 5 یا 10% ملیں گے، لیکن یہاں اس سے زیادہ ملتے ہیں ماشاءاللہ، 50 60 70%. پرسوں ہم لوگ منگلور میں تھے، اڑپی کے ایک علاقے میں، وہاں کنداپور میں تھے. وہاں کارگزاری سنی تو 120 گھروں کی ایک بستی، 120 گھروں کی اس بستی میں 100% مسلمان نمازی. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، نمازیوں کی تعداد یہاں خوب ہے. اللہ برکت نصیب فرمائے، اللہ اور ترقی نصیب فرمائے. لیکن ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ نماز میں داخل ہوئے تو فرمایا پہلا درجہ، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھو. اگر یہ کیفیت نصیب نہیں ہے تو کم از کم اتنا سوچو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ 2 ہی درجے ہیں نماز کے، تیسرا کوئی درجہ ہی نہیں. کسی کو یہ دھیان نصیب ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا، وہ کوئی نافرمانی نہیں کرے گا. یہ صفت جو نماز میں پیدا ہوتی ہے، نماز کے باہر اس پر ہمیں عمل کرنا آ جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے ٹریننگ دی ہے نماز میں ہر مسلمان کو بلا کر. آنکھ کا استعمال کیسے کرو؟ آنکھ تمہاری ضرور ہے، تم اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتے. زبان تمہاری ضرور ہے، اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے. قیام میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہے. میں سجدے میں جا کر قرآن پڑھ دوں گا تو پڑھ سکتا ہے؟ ارے بھائی، سجدے میں تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہوں میں، تو وہاں جا کے میں قرآن پڑھوں، پڑھ سکتا ہے؟ وہاں تو تسبیح پڑھنے کا حکم ہے. قرآن کہاں پڑھیں گے؟ وہ قیام میں پڑھیں گے. ہاتھوں کا استعمال سکھایا، پیروں کا استعمال سکھایا، دماغ کا استعمال سکھایا، کانوں کا استعمال سکھایا، آنکھوں کا استعمال. نظر، قیام کی حالت میں نظر کہاں رکھو؟ سجدے کی جگہ. رکوع میں جاؤ تو پیروں کی جگہ رکھو، سجدے میں جاؤ ناک پر نظر رکھو، قاعدے میں بیٹھو تو گود میں رکھو، سلام پھیرو تو کندھوں پہ نظر رکھو. یہ سکھایا. قیام کی حالت میں اوپر نہیں دے سکتے، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، اجازت نہیں ہے. جسم کے ہر عضو کا استعمال اللہ پاک نے نماز میں سکھایا. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کے ہر عضو کو کیسے استعمال کریں، اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی کے طریقے پر. اس کی ٹریننگ اللہ پاک نے روزانہ بلا کر 5 مرتبہ اپنے گھر میں سکھائی. ہر مسلمان اس طرح ہونا چاہیے. اللہ معاف فرمائے، ہماری نمازوں کا حال ہم ہی جانتے ہیں. نماز میں داخل ہوئے، نماز میں داخل ہوتے ہی کہاں گیا دھیان؟ جہاں سے نکل کے آئے وہاں پہنچ گئے. اس کی مشق ہے، اس کی محنت ہے. ہماری نماز جاندار بنے، ہماری نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ بنے. اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تمام خزانے اللہ کے پاس لامحدود ہیں.
خوب ہیں، اللہ پاک نے خوب اپنے خزانوں میں رکھا ہے. ہمیں جو ضرورت ہو وہ اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم اللہ سے مانگیں. اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ رزق کو کوئی چیز کھینچنے والی ہے اللہ کے ہاں سے تو وہ نماز ہے. رزق کی تنگی اللہ پاک دور کر دیتے ہیں جو نماز کا پابند ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی، جو نماز کا پابند ہے اللہ پاک اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں. اور اللہ پاک نے خود حکم دیا اللہ کے نبی کو، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، خود بھی نماز کے پابند رہیے. ہم روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے. روزی دینے والا کون ہے؟ جی بولو. ہماری محنت سے روزی آتی ہے، ہماری کوشش سے روزی ہم کمواتے ہیں. روزی کا دینے والا تو اللہ ہے. تمام جاندار مخلوق کو اللہ ہی روزی پہنچاتے ہیں. اللہ رزاق ہیں، اللہ اپنے قدرت میں تنہے تنہا وہی مالک ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی ذمہ داری اللہ پاک نے نہ لے رکھی ہو. تمام جاندار مخلوق کو اللہ ہی روزی پہنچاتے ہیں، چاہے وہ خشکی میں ہو، چاہے وہ تری میں ہو، زمین میں ہو یا سمندر میں ہو. تو حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ارے آمین تو بولو بھائی. ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے ہمارے اجتماع. ایمان تازہ ہو جاتا تھا. مجمع میں ایک جان پڑ جاتی تھی، ایسی بات کرتے تھے. ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ سمندر کے تہ میں، سمندر کے اندھیرے میں، سمندر کے نیچے پانی میں ایک مچھلی کا چھوٹا سا بچہ، ننھا سا بچہ، وہ اپنا رات کا کھانا کھا کے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے. الحمدللہ الذی عشانی ولم ینسانی فی ظلمات اللیل. اس اللہ کی تعریف ہے جس اللہ نے مجھ جیسی مخلوق کو، چھوٹی سی ننھی کی بچے کو رات کا کھانا دینے سے وہ نہیں بھولا ہے، مجھے یاد کر کے میرا رات کا کھانا اس نے پہنچایا ہے. تو رزق کا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. رزق کی تنگی وہ نماز کے ذریعے سے اللہ پاک دور کرتے ہیں. فجر کی نماز کا جو آدمی پابند ہو جاتا ہے، رزق کے دروازے اللہ پاک اس کے لیے کھول دیتے ہیں. روزی کو کھینچنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. اسی لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اپنے نبی سے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے. بہترین پرہیزگاری، بہترین انجام وہ پرہیزگاری کا ہے. والعاقبۃ للتقویٰ. تو میرے بھائی دوست بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ نماز دے کر اللہ پاک نے ہمیں ٹریننگ دی ہے. حکم والے دین پر آؤ اور طریقے والے دین پر آؤ. اپنے معاشرت میں دین لاؤ، اپنے رہن سہن میں دین لاؤ. میرا چہرہ، میرا لباس، میرا خوشی کا موقع، میرا غم کا موقع، یہ سب اسلامی طریقے پر ہو. اس کو معاشرت کہتے ہیں. معاشرت میں دین لانا بھی ضروری ہے. ہمارے رہن سہن میں دین ہو. ہمیں دیکھ کر پہچانے کہ یہ مسلمان ہے. ہمارے چہرے سے، ہمارے لباس سے ہم پہچانے جائیں کہ ہم مسلمان ہیں. ورنہ چہرہ لباس اگر اسلامی نہ ہو تو آدمی پہچان نہیں سکتا کہ یہ مسلمان ہے کہ کون ہے. غم کے موقع پر ہم حد سے باہر نہ نکلیں، خوشی کے موقع پر بھی ہم حد سے تجاوز نہ کریں. خوشی کا موقع ہے تو اس میں خوشیاں ایسے منائیں جس میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹ رہا ہو، اللہ کے نبی کا طریقہ نہ چھوٹ رہا ہو. تقریبات ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، سب کو راضی کرنے کا اور سب کو خوش کرنے کا فکر ہے. کوئی ناراض کرنے کا ہے تو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں. خوشی کے موقع پر بھی ہم دین نہ چھوڑیں، اللہ کا حکم نہ چھوڑیں، نبی کا طریقہ نہ چھوڑیں.
یہ معاشرتی دین ہے. معاشرے میں دین آئے گا تو بکھرا ہوا شیرازہ مجتمع ہوگا، اور معاملات میں دین آئے گا تو اللہ پاک اس معاملات سے دین زندہ کریں گے. معاملات کہتے ہیں لین دین کو. کسی سے عہد کیا ہے تو عہد پورا کرے، کسی سے قرض لیا ہے تو قرض ادا کرے. مسلمان سے عہد کیا ہے تو مسلمان سے بھی عہد پورا کرے، غیر مسلم سے عہد کیا ہے تو اس سے بھی غیر مسلم سے بھی اپنا عہد پورا کرے. جس طرح مسلمان سے جھوٹ بولنا حرام ہے، اسی طرح غیر مسلم سے جھوٹ بولنا بھی حرام ہے. جس طرح مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے، اس طرح غیر مسلم کی غیبت کرنا بھی حرام ہے. قرض لیا تو واپس کرے، چاہے وہ مسلمان سے لیا ہو چاہے وہ غیر مسلم سے لیا ہو. یہ لین دین ہے، معاملات صاف صاف ہو. ہمارے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمانوں کے معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ون وے ٹریفک ہو گئی ہے. ون وے ٹریفک کا تو یا تو آنا یا تو جانا. مسلمان کا معاملہ بھی ایسا ہو گیا ہے. کیسا ہو گیا ہے؟ لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا. اس کو اپنی زبان میں مولانا فرماتے تھے کھا لے پی لے جان بنا لے، پوچھنا ہے تو آستین چڑھا لے. قرض حسنہ، قرض تو لے لیا، پوچھنا ہے تو ذرا ہنس کو ٹال دلے، چلو جی دیں گے، کیا مر گئے کیا ہمیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی کا جنازہ آتا تو حضور پوچھتے تھے کہ اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے. اگر میت کے ذمہ وہ جنازہ جو رکھا گیا ہے اس کے ذمہ اگر قرض ہوتا تو اللہ کے رسول نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک اس کے قرض کی ذمہ داری کوئی دوسرا نہ لے لے. اگر قرض کی ذمہ داری کوئی دوسرا لے رہا ہے تو پھر حضور نماز جنازہ ادا کرتے. اتنا سخت معاملہ ہے. ہمارے معاملات درست، ہمارے اخلاق درست ہوں. اخلاق میں ایک ہے انصاف. انصاف کیا ہے؟ برابر تولنا. جو ہمارے لیے پسند، جو میرے لیے پسند کرے ہمارے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. جو میرے لیے ناپسند ہے میں میرے بھائی کے لیے بھی میں ناپسند کروں اسے. یہ انصاف کا معاملہ ہے. اور دوسری چیز احسان ہے. احسان کہتے ہیں جو میرے لیے پسند کرے میرے بھائی کے لیے اس سے بہتر پسند کرو. برابر تولنا انصاف ہے، ذرا جھکتا تولنا یہ احسان ہے. تو تیسرا درجہ اخلاق کا یوں کہتے ہیں ایثار ہے. اپنی ضرورت دبا کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اعلیٰ درجے کا ہے. اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے. انصاف، احسان، ایثار. ایثار تو حضرات صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے. خود کو بھوکا رکھ لیا، بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دیا، آئے ہوئے مہمان کو کھلا دیا. اللہ اس کے رسول خوش ہو گئے، اللہ کی طرف سے آیتیں اتری. رات کا یہ عمل صحابی کا اللہ کو اتنا پسند آیا تو اللہ پاک نے آیتیں اتار دی. جبرائیل علیہ السلام آیتیں لے کر حضور کے پاس آ گئے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تم میں بھائی ایسے ہیں کہ اپنی ذاتوں سے دوسروں کی ذاتوں کو وہ مقدم کرتے ہیں. عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود کو بھوکے اور فاقے میں رکھ رہے ہیں، دوسروں کو کھلا رہے ہیں. فرمائے کہ یہ ایثار کا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے. فرمایا یہ مکمل دین ہے جو پانچوں شعبوں میں دین زندہ کرنا ہے. ایمانیات، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاقیات. یہ پانچوں شعبوں میں دین زندہ ہوگا تو مکمل دین ہے. تو
تو میں نے عرض کیا میرے دوست بزرگوں، ہماری پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے. ہر شعبے میں دین کا زندہ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری. اس کے لیے جماعتوں میں جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، محنت کر کے، کوشش کر کے اور عمل کر کے اپنی زندگی میں دین زندہ کرتے ہیں. یہ باہر نکل کر ایک محنت ہے، جس محنت کے ذریعے سے جو ہماری زندگی سے دین نکلا ہوا ہے وہ دین پھر سے زندگی میں آنا شروع ہوتا ہے. اب تک نماز نہیں پڑھتے تھے، اب نماز پڑھنا شروع کر لی. اب تک قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، الحمدللہ قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی. روزہ نہیں رکھتے تھے، روزہ رکھنا شروع کر دیا. یہاں تک تبدیلی آئی ہے امت میں. اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ میں مالدار تھا، 17 سال سے میں مالدار تھا، 17 سال سے میں نے زکوٰۃ نہیں دی ہے. اب 17 سال حساب کر کے اپنی زکوٰۃ نکال رہا ہے. زندگی میں دین آنا شروع ہو جاتا ہے. میں بالغ ہونے کے بعد سے میرے پر روزے فرض تھے، میں نے روزے چھوڑ دیے، قضا ہو گئے، میں روزے رکھنا شروع کرتا ہوں. نمازیں قضا ہو گئیں، وہ نمازیں قضا ادا کرنا شروع کرتا ہے. جو بے دینی کی زندگی تھی وہ دین پر آ گئی. جو غفلت سے زندگی گزار دی اس سے توبہ کر کے وہ سیدھے راہ پر آ گیا. ایک محنت ہے جو اللہ پاک نے دی ہے. مکمل دین ہماری زندگی میں زندہ ہو، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کے محنت کرنا تاکہ ہماری زندگی میں دین زندہ ہو جائے. یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذاتی زندگی دیندار بنانا. اب دوسری ذمہ داری میرے دوست بزرگوں، آپ دیکھ رہے ہوں گے 3 ذمہ داریاں بولے حضرت. ایک ذمہ داری میں 1 گھنٹہ کر ڈالیں، ابھی 2 ذمہ داریوں میں کتنے گھنٹے کرتے ہیں؟ انشاءاللہ مختصر کر لیں گے اسے. نماز بھی پڑھنی ہے. آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ وقت شروع ہوتے ہی نماز کا، داخل ہوتے ہی اذان پڑھی جاتی ہے، پھر نماز کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اللہ برکت نصیب فرمائے. مختصر کر لیں گے انشاءاللہ. دوسری ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے کہ اپنے ماحول میں دین لانا. ماحول جو کہتے ہیں وہ تبلیغ والوں کا لفظ نہیں ہے، قرآن کا لفظ ہے. ماحولہ ماحولہ، جگہ جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے. ماحول کے کیا معنی؟ ماحول کے معنی 2 باتیں ہیں. ایک، جس جگہ اس کی زندگی گزر رہی ہے وہ جگہ اس کا ماحول ہے. دوسرے، جن لوگوں کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے وہ لوگ اس کا ماحول ہیں. یہ ماحول میں دین لانا ہے. اس کے لیے پہلا ماحول ہر مسلمان کا وہ اپنا گھر ہے. بچہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جی بولو. بچہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ آپ کہو گے ہسپتال میں پیدا ہوتا حضرت. تو ہسپتال میں پیدا ہوا تو کیا وہیں رہ جاتا ہے یا کہیں آتا بھی ہے؟ وہ آتا ہے نا. کہاں آتا ہے؟ وہ گھر آتا ہے. گھر پہلا اس کا ماحول ہے. مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی پہلا کام کیا ہے؟ بولو. پہلا کام کیا ہے؟ اذان پڑھو اس کے کان میں اور اقامت پڑھو دوسرے کان میں. کیا وہ بچہ نماز پڑھے گا؟ تو اس کی نماز کی اذان نہیں ہے. نہیں، ہم سمجھتے ہیں بچہ سمجھ نہیں رہا ہے، بچہ سن نہیں رہا ہے. حضرت مولانا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ حکم نہ ہوتا کہ اس کے کان میں اذان پڑھو. پہلا سبق جو دیا جا رہا ہے بچے کو وہ اللہ کی بڑائی کا سبق دیا جا رہا ہے. صاحبزادے دنیا میں آئے ہو، دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ بڑے ہیں. اللہ کی بڑائی اس کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر بٹھائی جا رہی ہے. ماں کے پیٹ سے آئے ہو، تنگ جگہ سے آئے ہو، کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں تھی،
یہ دنیا بڑی نظر آئے گی، دنیا کی ہر چیز بڑی نظر آئے گی، لیکن فرمایا پہلے دن پہلا سبق بچے کے کان کے ذریعے سے دل کے اندر یہ بات بٹھائی جا رہی ہے، دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ کون بڑے ہیں؟ اللہ بڑے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دو اس بات کے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دو اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز یہ حکم ہے اللہ کا، حکم پورا کرو گے تو اللہ کامیاب کریں گے۔ یہ پہلے دن یہ سبق دیا جا رہا ہے بچے کو۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ ایک ماحول دیا جا رہا ہے بچے کو۔ اب اس کا اچھا نام رکھو، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک نے توفیق دی ہے، عقیقہ کرو اس کا، اچھا نام رکھو، اس کی تربیت کرو۔ جب وہ بولنے لگے تو کلمہ بلواؤ اس سے، جس کا پہلا بول کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو فرمایا اور اس کا آخری کلمہ کلمہ شہادت ہو، کلمہ طیبہ ہو، تو فرمایا وہ جتنے بھی سال زندگی گزار دے اللہ پاک اس کی پوری زندگی کے گناہوں کا معاف کر دیتے۔ آداب سکھاؤ بچے کو، اس کی تربیت کرو۔ 7 سال کی عمر ہو جائے تو نماز کا حکم دو، نماز عادت ڈالو۔ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹو اور مارو، یہ تک حکم دیا، تاکہ وہ بالغ ہو جائے تو اس کی کوئی نماز چھوٹے نہیں، وہ صاحب ترتیب ہو جائے۔ رشتہ کرو، بالغ ہو جائے، ایسی جگہ رشتہ کرو جہاں جا کر اس کے دین کی حفاظت ہو جائے۔ لڑکا ہے تو لڑکی ایسی جگہ سے لاؤ وہ آ کر اپنے دین میں وہ مددگار بنے۔ لڑکی ہے تو ایسے گھر بیاہ کرو کہ وہاں جا کر اس کی دین کی حفاظت ہو جائے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوست بزرگوں، ماحول میں دین لانا، سب سے پہلے اپنے گھر میں ماحول بنانا۔ گھر پہلا ہمارا ماحول ہے۔ گھر میں دین لانے کے لیے کہتے ہیں گھر میں تعلیم کرو۔ تعلیم 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 جو کہتے ہیں تبلیغ والے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ بڑے فرماتے ہیں کہ کس عمل پر اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور راضی اور خوش ہو کر اللہ کیا انعام دیتے ہیں، اور کس عمل کے چھوڑنے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہو کر اللہ کی طرف سے کیا سزا ملتی ہے، اس کو سننے سنانے کا نام تعلیم ہے۔ فضائل کی کتابیں حضرت شیخ نے لکھی ہیں، فضائل نماز ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل ذکر ہیں، حکایات صحابہ ہیں، صحابہ کی زندگی ہے، فضائل صدقات ہیں، موقع محل کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، فضائل رمضان ہے، فضائل حج ہیں۔ یہ سب کتابوں میں فضائل چھپے ہوئے، فضائل وہ بھرے پڑے ہیں۔ ان فضائل کو گھر میں تعلیم کو شروع کرنا، جس سے عمل کا شوق پیدا ہوگا تو انشاءاللہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایمان کا تعلق فضائل کے ساتھ ہے۔ روزانہ ایمان کو ہمیں غذا ملے، ایمان ہمارا تازہ ہو، اس کے لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر سننا ہے۔ اس سے ہمارا عمل وہ جاندار بن جائے گا۔ بڑے فرماتے ہیں کسی نہ کسی درجے امت میں عمل زندہ ہے، نمازیں بھی زندہ ہیں، قرآن کی تلاوت بھی زندہ ہے، اللہ کا ذکر بھی زندہ ہے، روزے بھی زندہ ہیں، صدقہ خیرات بھی زندہ ہے، زکوٰۃ اور حج اور عمرہ اور ماشاءاللہ یہ سب اعمال زندہ ہیں، لیکن سب بے جان ہیں، حقیقت سے خالی ہیں۔ کیوں؟ فضائل کا علم نہیں ہے۔ اگر فضائل کا علم ہم سنیں گے، ہم اپنے اندر لیں گے تو انشاءاللہ عمل میں حقیقت آ جائے گی، عمل میں جان پیدا ہو جائے گی، عمل کی کیفیت بدل جائے گی۔ فضائل کے استحضار کے ساتھ عمل کریں گے تو عمل میں جان آ جائے گی، حقیقت آ جائے گی۔ جب حقیقت آ گئی تو اللہ کا جو وعدہ ہے، حضور نے جو بشارتیں سنائی ہیں وہ اللہ پورا کریں گے۔ اس لیے گھر میں تعلیم کرنا، اور گھر والوں کو اجتماعی تعلیم جو ہفتے میں ایک مرتبہ کسی کے گھر میں ہوتی ہے وہاں بھیجنے کی فکر کرنا۔ اجتماعی تعلیم میں جانے کی برکت سے
ایک فضا، ایک ماحول ہوتا ہے، اس ماحول میں دین کی بات اور دین کی باتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے، وہاں تعلیم بھی ہوتی ہے اور مذاکرہ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر اپنے گھر میں آ کر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ گھر کی تعلیم کے ذریعے سے گھر کا ماحول بدلے گا، گھر کی فضا بدلے گی۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتوں سے زیادہ بولو بچے ہیں۔ آج کی تحقیق یہ ہے کہ 2/3 عورتیں اور بچے ہیں، 1/3 مرد ہیں۔ سارے جوان جو ہیں وہ ماشاءاللہ یا تو دبئی میں ہیں، یا تو سعودیہ میں ہے، یا تو کویت میں ہے، یا تو قطر میں ہے، یا تو عمان میں ہے۔ جو جہاں ہے وہاں گھر میں تعلیم زندہ کرو، انشاءاللہ گھر کی فضا بدلے گی، گھر کا ماحول بدلے گا، عورتوں میں بچوں میں انشاءاللہ دین آنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل فرماتے تھے کہ بچے کو بچہ سمجھ کے مت چھوڑو، سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے، جو کچھ سن رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اندر۔ ابھی اس کے بولنے کا موقع نہیں ہے، ابھی اس کے کرنے کا موقع نہیں ہے۔ جب بولنے کا موقع آئے گا تو وہ بولے گا جو اس نے سن رکھا ہے، جب اس کے کرنے کا موقع آئے گا تو وہ کرے گا جو اس نے دیکھا ہے۔ تو اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بچے کو بچہ سمجھ کے مت چھوڑو، یہ گہوارے کا بچہ ہے، یہ دودھ پیتا بچہ ہے، یہ شیرخوار ہے، نہیں۔ بچے کے سامنے وہ بول مت بولو جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا بولو، بچے کے سامنے وہ کام مت کرو جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام ہے، ورنہ جب اس کے بولنے کا موقع آئے گا تو وہ بولے گا جو اس نے سن رکھا ہے، وہ کرے گا جو اس نے دیکھا ہے۔ اس زمانے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے، سینکڑوں سال پہلے، اس وقت میں یہ بات سمجھانا بھی مشکل تھا، سمجھنا بھی مشکل تھا، لیکن آج کے زمانے میں سمجھانا بھی آسان ہے، سمجھنا بھی آسان ہے۔ کیسے؟ ہر ایک کی جیب میں کیا ہے بولو؟ ہر ایک کی جیب میں کیا ہے؟ کسی کی جیب میں نہیں ہے کا تو تعجب ہے۔ ایک چھوٹا سا چپ ہے، پلاسٹک کا ٹکڑا، اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ہر آواز ریکارڈ کر لیتا ہے اور ہر تصویر ریکارڈ کر لیتا ہے۔ جب ایک چھوٹے سی چپ میں، انسان کے بنائے ہوئے ایک چھوٹے سی پلاسٹک کے ٹکڑے میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سب ریکارڈ کر لیتا ہے، تو اللہ نے اس بچے کو بنایا ہے، اس بچے کے اندر کیا وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو ریکارڈ کرے؟ اللہ نے بنایا ہے اس کو ایسا، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر بول اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے، جو سنتا ہے وہی بولتا ہے بچہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر کے ماحول کے اعتبار سے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ یمجسانہ ینصرانہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلام پہ آتا ہے، فطرت اسلام ہے، اس فطرت پہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ان کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا تو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو پہلا ماحول ہمارے اپنے گھر کا ماحول ہے۔ ماں باپ بچے کو جو ماحول دیں گے وہ ماحول میں بچہ پلے گا۔ گھر کی تعلیم کے ذریعے سے گھر کی فضا بدلے گی، گھر کا ماحول بدلے گا اور بچوں میں دین آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے فرماتے ہیں، ایک عورت کا بننا ایک خاندان کا بننا ہے، بچوں کا بننا نسلوں میں دین کا باقی رہنا ہے۔
ایک عورت بن گئی تو ایک خاندان بنا، بچوں میں دین آیا تو پھر نسلوں میں دین باقی رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھر کی تعلیم شروع کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ہاں، کبھی کبھی 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی گھر میں کرنا، دعوت کا ماحول بنے، دعوت کی فضا بنے، اپنے گھر والوں کو 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں لے جانا، کبھی 10 دن کے لیے لے جانا، کبھی چلے میں لے جانا۔ اللہ کا شکر ہے ہماری عورتوں کی جماعتیں ملکوں میں جا رہی ہیں، ملکوں میں کیا، فیجی چلی گئی، ابھی ایک جماعت ہماری فیجی میں کام کر رہی ہے۔ مستورات کے ساتھ الحمدللہ جماعتیں ملکوں میں جا رہی ہیں۔ ہم نے اپنے گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہے؟ جی بولو، کھانا پکانے والی یا کپڑے دھونے والی یا برتن دھونے والی یا زیادہ سے زیادہ بچے پالنے والی، اس کے علاوہ اور کچھ کم دیا؟ وہ صرف شریک حیات نہیں ہے بلکہ شریک کار ہے۔ جس کام کے لیے حضور نے اس امت کو جس کام کی ذمہ داری حضور نے اس امت کو دی ہے، اللہ پاک نے جس کام کے لیے اس امت کو دنیا میں بھیجا ہے، اس میں مرد بھی ذمہ دار ہیں، عورتیں بھی ذمہ دار ہیں۔ صرف شریک حیات نہیں ہے وہ، بلکہ شریک کار بھی ہے، وہ اپنے کام میں شریک کریں۔ جو محنت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے اس محنت میں اپنی گھر والی کو لے کر چلیں۔ 3 دن میں جائیں، عشرے میں جائیں، اللہ توفیق دے تو چلے میں جائیں، چلہ لگ گیا تو پورے عالم میں جہاں تقاضے ہوں مشورے سے وہاں جائیں۔ ہر گھر میں بچے ہیں، بچوں کا تعلق وہ مکتب سے ہو۔ بچوں کو ہم اسکول بھیجنے سے منع نہیں کرتے، بچوں کو اسکول ضرور بھیجیں، لیکن اسکول بھیجنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو 1 گھنٹے کے لیے مسجد میں مکتب کے لیے بھیجیں۔ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر کے آئیں، دین سیکھ کے آئیں، سنتیں سیکھ کے آئیں۔ 15 سال سے پہلے تو جماعت میں جانے نہیں دیتے، جب وہ بالغ ہوتا ہے 15-16 سال کے بعد ہی جماعت میں جانے اجازت ہے۔ تو کیا 15 سال تک بگڑنے چھوڑ دو، اس کے بعد بننے کے لیے جماعت میں جاؤ؟ نہیں، چھوٹی عمر ہے، مکتب میں بھیجو۔ ارے بچہ کچھ بھی نہ کرے، 1 گھنٹہ مسجد میں جا کے آئے گا تو 1 گھنٹہ فرشتوں کے ماحول میں رہ کے آئے گا۔ آج اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ کفریات پڑھائے جا رہے ہیں اسکول میں، شرکیات پڑھائے جا رہے ہیں۔ اس سے حفاظت ہو جائے گی۔ بچے کو اگر مکتب میں بھیجیں گے وہ قرآن سیکھ کے آئے گا، قرآن کی تعلیم لے کے آئے گا۔ جتنے اس اجتماع میں ذمہ داران مسجد کے بیٹھے ہوئے ہیں، صدر سیکرٹریان ممبران جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ ہر مسجد میں اس کا انتظام کریں کہ ہر مسجد میں یہ مکتب قائم ہو۔ ہماری جماعتیں جا کر محنت کریں گی، گشت کریں گی اور گھر گھر جا کے محنت کریں گی، جہاں دعوت دیں گی اس گھر کے بچوں کو مکتب بھیجنے کی بھی دعوت دیں گی، ورنہ یہ بچے کل قیامت کے میدان میں ہمارا دامن پکڑ لیں گے۔ تم نے مسجد میں لائٹ کا انتظام کیا، پنکھے کا انتظام کیا اور فرش کا انتظام کیا، وضو، پانی، استنجا، بیت الخلاء سب کا انتظام کیا، ہماری قرآن کی تعلیم کا انتظام نہیں کیا، یہ بچے ہمارا دامن پکڑیں گے۔ ذمہ داروں سے ہماری درخواست ہے کہ مکتب قائم کریں، اس سے انشاءاللہ بچے آ کر مکتب میں پڑھ کے جائیں گے تو ان کے دین کی حفاظت ہو جائے گی، ان کے قرآن کی تعلیم ہو جائے گی، سنتوں پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، گھروں میں انشاءاللہ دین کا لانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا میرے دوست بزرگوں، یہ گھر کا ماحول بنانا ہے۔ باہر کا ماحول ہے، باہر کے ماحول کے لیے یوں کہتے ہیں کہ ہر مسجد میں کچھ اعمال زندہ ہوں، ان اعمال کے ذریعے سے باہر کا ماحول زندہ ہو، باہر کا ماحول دیندار بنے گا۔ روزانہ 3 عمل کریں، کسی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر مشورہ کریں، جتنے مصلی آتے ہیں سب بیٹھے مشورے میں، سب بیٹھ کر یہ فکر کریں کہ مبارک دین میری زندگی میں کیسا آئے، میرے محلے میں کیسا آئے اور پورے عالم میں کیسے آئے، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ 2 باتیں بیٹھ کے سوچیں، جو فکر کیا اس کو عمل میں لانے کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے فارغ کریں۔
گھر گھر جائیں, ایک ایک سے ملاقات کریں, ہر گھر کو مسجد سے جوڑیں, ہر مسلمان کو مسجد والے اعمال سے جوڑیں, ہر عورت کو ہفتہ واری اجتماعی تعلیم کے ساتھ جوڑیں اور ہر بچے کو مکتب سے جوڑیں. جس طرح گھر میں تعلیم ہو رہی ہے اس طرح مسجد میں بھی تعلیم ہوتی ہے. روزانہ کے یہ 3 عمل, روزانہ کا مشورہ, روزانہ گھر گھر ملاقاتوں میں جانا, ایک ایک مسلمان سے ملنا. حدیث میں آتا ہے جب ایک مسلمان کسی مسلمان سے اللہ کے لیے ملتا ہے تو اللہ پاک دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے. حدیث میں آتا ہے جب ایک مسلمان کسی مسلمان سے اللہ کے لیے ملاقات کرتا ہے تو اللہ پاک کل قیامت کے میدان میں اس کو عرش کا سایہ دیتے. ایک ایک کے گھر پہ جانا, منت و سماجت کرنا, خوشامد کرنا, اللہ کے گھر کی طرف لانا. ہفتے میں ایک کام, اپنے محلے کا ایک گشت, اپنے پڑوس کے محلے کا ایک گشت. 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے ہم ہر مسلمان کے پاس جانا, اس کو اللہ کے گھر لانے کی کوشش کرنا. 27 دن محنت کرنا, ہر مسجد کی جماعت چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر اپنے محلے کو ایسا تقسیم کرے کہ محلے کا کوئی گھر نہ چھوٹے, کوئی مسلمان بھائی نہ چھوٹے. ہر گھر تک ہمارا پہنچنا ہو, ہر مسلمان تک ہمارا پہنچ کر اس کو تشکیل کریں کم از کم 3 دن کے لیے. 27 دن محنت کریں, محنت کر کے 3 دن کی جماعت بنائیں اور 3 دن کی جماعت بنا کر قرب و جوار کے دیہاتوں میں, قصبوں میں اور قریوں میں جا کر کے محنت کریں تاکہ وہاں بھی ماحول زندہ ہو. تو یہ محنت ہے میرے دوست بزرگوں. اس محنت کے ذریعے سے, ان 5 اعمال کے ذریعے سے باہر کا ماحول ہمیں بنانا ہے. ماحول بنے گا تو ہمارا دین پر چلنا اللہ پاک آسان کر دیں گے. یہ ہماری دوسری ذمہ داری. تیسری ذمہ داری ہر مسلمان کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں عالمی نبی کا امتی بنایا ہے. پورے عالم میں دین لانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری. اپنے بس میں جتنا ہے اتنا آدمی کرے, پھر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ پاک اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے دین کی محنت کے لیے اور اپنے دین کے فروغ کے لیے اور تبلیغ کے لیے. اللہ پاک اس کو استعمال کر لیتے ہیں. یہ دنیا بے وفا ہے, کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی ہے. سب کچھ یہ دنیا ہمارا کھا جائے گی. ہماری جوانی, ہماری طاقت, ہماری صلاحیت, ہمارا سب کچھ یہ دنیا کھا جائے گی. سب کچھ دنیا کو ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا بھائی ہم راضی ہیں سب کچھ دنیا کو دے دیں؟ نہیں. یہ دنیا فنا ہونے والی, یہ دنیا بے وفا ہے. کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کیا ہے. سب کچھ ہم دنیا کے لیے دے دیں, ہم اس پہ راضی نہیں. اس کے لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں اس کی ایک ترتیب بناؤ. ترتیب کیسی بناؤ؟ ایک صدیقی ترتیب ہے, 100% جان مال اللہ کے دین کے لیے. ایک فاروقی ترتیب ہے, آدھی جان مال اللہ کے دین کے لیے. اور تیسری ترتیب 1/3 کی ترتیب. 1/3 کی ترتیب کمانا ہر سال کے 4 مہینے. یہ عام صحابہ کی ترتیب تھی, ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاتی تھی. صدیقی ترتیب تو 100% جان مال اللہ کے دین کے لیے لگا دیا. فاروقی ترتیب آدھی جان مال اللہ کے دین کے لیے لگا دیا. ایک غزوے کا موقع تھا, حضور نے فرمایا جو جتنا لگا سکتا ہے یہاں لگا لے. تو حضرت ابوبکر نے اپنے گھر میں جو کچھ تھا جھاڑو دے کر ایک پوٹلی بنا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. تو حضرت عمر نے جو کچھ گھر میں تھا جمع کیا اور جمع کر کے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا حضور کی خدمت میں لے کے پہنچے. ہمیشہ حضور کا سوال یہ ہوتا تھا کیا لائے ہو؟ حضرت عمر کے ذہن میں یہ آیا کہ آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا, اس لیے کہ اللہ پاک نے مجھے مال بھی دیا ہے اور جو کچھ تھا میں نے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آدھا لے کر پہنچ رہا ہوں. حضرت عمر یہ سمجھ رہے تھے کہ آج میں حضرت ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا. لیکن حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا لائے ہو. تو حضور نے یہ پوچھا, سوال کا رخ ہی بدل دیا. پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا
کہ جو کچھ تھا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا, آدھا میں لے کے پہنچا. تو حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے دونوں کے جملوں نے تمہارے دونوں کا مقام بتا دیا ہے. 100% وہ لے کر پہنچے, یہ آدھا لے کر پہنچے. تو کیا مطلب؟ آدھی جان مال فاروق کی ترتیب ہے, پوری جان مال صدیق کی ترتیب ہے. عام صحابہ کی ترتیب 1/3 جان مال 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاتے تھے اور 8 مہینے اپنے مقام پہ لگاتے تھے. اور 8 مہینے اپنے مقام پہ لگانے کا بھی یہ معمول تھا اور یہ ترتیب تھی کہ آدھا دن اپنے کاروبار کے لیے, اپنے باغات کے لیے, کھجور کے باغ تھے, تجارتیں تھیں, آدھا دن اپنے کاروبار, اپنے کھجور کے باغات کے لیے, آدھا دن مسجد کے لیے, آدھی رات وہ گھر والوں کے لیے, آدھی رات مسجد کے لیے, اپنے مقام پہ رہنے والے. 8 مہینے کے زمانے میں عام صحابہ کی یہ ترتیب تھی. تو ہماری مسجدوں میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں روزانہ؟ جی بولو. ہماری مسجدوں میں روزانہ اذانیں کتنی ہوتی ہیں؟ جی 5 اذانیں ہوتی ہیں. حرمین شریفین میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ وہ چھٹی اذان کون سی ہے؟ صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے دی جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ تہجد کی اذان ہے, لیکن ہمارے بڑے فرماتے ہیں تہجد کی کوئی اذان نہیں ہوتی. حضور کے زمانے میں یہی اذان آدھی رات کو پڑھی جاتی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مسجد میں ہے وہ گھروں کو جائیں, جو گھر میں ہے وہ مسجد کو آئیں. اب چونکہ صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے وہ اذان پڑھی جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں تہجد کی اذان ہے. تہجد کی کوئی اذان نہیں ہوتی. تہجد کی کوئی جماعت ہوتی ہے تو انفرادی عمل ہے. جماعت کی نماز کے لیے اذان ہے. تو یہ اذان کی طرف اشارہ حضور کے زمانے میں یہ تھا کہ جو مسجد میں ہے وہ گھر جائیں, جو گھر میں ہے وہ مسجد کو آئیں. یہ ترتیب تھی حضرات صحابہ کی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.